دین اسلام ہدایت سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وَأَقَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا، فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا کل من ہوا محبوب و مردی لدی، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج کا یہ عظیم شان جلسہ اس کا عنوان تو ابھی میں نہیں بیان کروں گا، عنوان آپ کو طے کرنا ہے۔ آخر میں یاد رہا تو میں پوچھوں گا کہ اس کا عنوان کیا رکھا جائے، تو عنوان آج آپ متعین کریں گے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، آج میں آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ اب تک جتنے جلسے آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے، ہر جلسے میں آپ گئے ہیں تو سامعین کی حیثیت سے گئے، آپ نے صرف سننے کا کام کیا، لیکن آج میں آپ کے ذمہ دو ذمہ داریاں لگا رہا ہوں۔ پہلی کہ بغور سننا ہے، اور دوسری کہ آج صرف آپ کی حیثیت سامعین کی نہیں بلکہ ایک منصف کی، ایک جج کی حیثیت ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آج نہ میں مقرر ہوں، نہ میں آج کوئی خطاب کر رہا ہوں، در حقیقت میں مدعی ہوں، ایک مدعا لے کے آپ کی عدالت میں، جس عدالت کے آپ جج ہے، حاضر ہوا ہوں، مقدمہ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو آج آپ فیصلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے آپ؟ چلیے آئیے پھر گفتگو کلام الہی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، 22ویں، بالکل آخری کی، اور اس کا پارہ نمبر 28 ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب اور ہمارے آقا اور مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہ ارشاد فرما رہا ہے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تو ہرگز نہ پائیں گا، تو اس قوم کو نہیں پائیں گا کہ یؤمنون جو کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت پر ایمان لائے یہ دعویٰ کرتی ہے، اللہ پر ایمان لائے یہ بھی دعویٰ ہے اس قوم کا، رسول پر ایمان ہے یہ بھی دعویٰ ہے، آخرت پر ایمان ہے یہ بھی دعویٰ ہے،
ان تمام دعووں کے بعد اس کا عمل یہ ہے، ایمان کے دعوے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود دوستی رکھتے ہیں ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ اے محبوب تو اس کو ہرگز مومن نہیں پائیں گا۔ یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ دعویٰ تو ضرور ہے ان کا کہ ہم مومن ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب وہ مومن نہیں ہے۔ یہ صرف ان کا محض زبانی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، مگر دعویٰ ایمان کے بعد کرتے یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں، تو وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ مومن کون ہوں گے؟ مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی صفت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے گستاخ ہے وہ ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے قطع تعلق کر دیں گے۔ یہ میں حدیث نہیں سنا رہا ہوں بلکہ کیا سنا رہا ہوں؟ قرآن۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مومن کون ہوں گے؟ مومن وہ ہوں گے کہ جو اللہ رسول کے گستاخوں کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب وہ گستاخ رسول کو دیکھیں گے، اللہ کے گستاخ کو دیکھیں گے، تو وہ اس بات کی نہیں پرواہ کریں گے وَلَوْ قَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگر وہ گستاخ ان کے باپ ہو، اگرچہ ان کے بیٹے ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی ہو، او عشیرتہم، چاہے ان کے کتنے ہی عزیز ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر گستاخ خدا اور گستاخ رسول ان کی اولاد ہے تو وہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے، اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لیں گے، ان کے باپ ہو ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے بھائی اگر گستاخی اللہ رسول ہے تو وہ اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کر لیں گے۔ عشیرتہم، کتنے ہی قریبی، کتنے ہی قریبی، کتنے ہی عزیز ہو، ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے تعلق قائم نہیں کریں گے، ترک کر دیں گے ان کے تعلق۔ اور تعلق کیوں چھوڑیں گے؟ کہ وہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ضرور ہے، یہ ہمارا باپ ضرور ہے، ہمارا بیٹا ضرور ہے، ہمارے بھائی ضرور ہے، ہمارے عزیز و اقارب ضرور ہے، ہمارے دوست و احباب ضرور ہے، مگر یہ ہمارے کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ رسول کے گستاخ ہے۔ اور صحابہ اکرام کا ایمان یہی تھا، جب وہ رسول اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لایا، اور جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو ایسے مستحکم ایمان کے ماننے والے ہوئے، ایسے مستحکم ان کا ایمان ہوا کہ انہوں نے جنگ بدر میں دکھایا، صرف زبان سے دعوے نہیں کیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، مگر اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں۔ مگر صحابہ نے بتایا کہ ہم صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا عالم یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر 313 نے بتا دیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے آج اتنا مضبوط اور اتنا گہرا رشتہ محبت جوڑ لیا ہے کہ اس رشتہ محبت کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے آج ہم ہر رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹوں نے باپ کو قتل کیا، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، عزیز و اقارب نے اپنے عزیز و اقارب کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ اللہ رسول کے گستاخ بن کر جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مومنوں کی صفت یہ ہوں گی کہ وہ اپنے باپ کو گستاخ پائیں گے تو چھوڑ دیں گے، اپنے بیٹوں کو گستاخ پائیں گے تو چھوڑ دیں گے، اپنے بھائیوں کو گستاخ پائیں گے تو چھوڑ دیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو گستاخ پائیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ اور جب وہ اس منزل پر آئیں گے، جب ایمان اتنا مستحکم ہو جائیں گا کہ وہ اللہ رسول کے گستاخ سے دوستی نہیں کریں گے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کی بشارت دیتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب جب وہ اس منزل پر آئیں گے تو ہم ان کے دل پر ایمان کو نقش کر دیں گے، ایمان کو ان کے دل پر کھود دیں گے، جیسے پتھر پر کھدائی کر دی جاتی ہے جس کی تحریر کو مٹایا نہیں جا سکتا، ویسے ہی ہم ایمان کو ان کے دل پر نقش کر دیں گے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی، اپنی جانب کی طرف سے مقدس روح کو ان کا مددگار بنا دیں گے۔ یا روح سے مراد بعض نے کہا جبریل، بعض نے کہا فرشتے، مطلب یہ کہ فرشتے ان کے مددگار ہوں گے۔ اللہ رسول سے ان کی محبت کا یہ عالم ہوگا
کہ وہ دشمنان اسلام سے گھبرائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے دل پر ہم ایمان نقش کر دیں گے، اور ایمان کو ایسے نقش کر دیں گے، ایسے نقش کر دیں گے کہ ایمان مٹایا نہ جا سکیں گا، فرشتے ان کے مددگار ہوں گے، وہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کریں گے، اور دنیا میں وہ بے باکی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور جب وہ انتقال کریں گے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو جب وہ مر جائیں گے، انتقال کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کو جنت کے باغوں میں لے آئیں گے جہاں پر نہریں جاری ہیں۔ ان کا انعام یہ ہوگا کہ ان کو جنت کے باغوں میں لے جایا جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہے جن سے جو اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ قرآن اپنی جماعت کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنی جماعت کس کو بتا رہا ہے؟ لوگ جماعت لے کے کہہ رہے ہیں محبت کی بات کرو، لوگ جماعت لے کے چل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تفریق کی بات نہ کرو، لوگ جماعت لے کے چل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب کون کیا کہہ رہا ہے، کس نے کیا کیا اللہ صاحب دیکھیں گے، ہمیں تھوڑی دیکھنے کی اتھارٹی ہے، ہم کو تو دیکھنا ہے نماز کیسے پڑھنا چاہیے، حج کیسے کرنا چاہیے، اپنے اعمال کیسے سدھرنا چاہیے، سارا بعد میں ایمان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ صاحب دیکھیں گے، وہ سارا ذمہ اللہ صاحب کے ذمہ ڈال دیا اور کہا یہ ہماری جماعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم ایسی ہزاروں جماعتیں بنا لو مگر یہ تمہاری جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت نہیں ہے۔ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ اللہ کی جماعت وہ ہے جو گستاخ رسول اور گستاخ خدا سے قطع تعلق کریں گے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ تمہاری جماعت جو ہے یہ تمہاری بنائی بھی ہے، جو بارگاہ رب العزت میں مقبول نہیں، وہ جماعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو اللہ رسول کے دشمنوں سے، اللہ رسول کے گستاخوں سے قطع تعلق کرتی ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے یہ وہ جماعت ہے، خبردار ہو جاؤ، اللہ خبردار ہو جاؤ، انا بے شک حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت میں آیا وہی ہدایت پہ پہنچا، وہی فلاح پا گیا، اسی کو فلاح مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پورے واضح طور پر ظاہر فرما دیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان محبت رسول کا نام، ایمان محبت خداوندی کا نام، ایمان گستاخ رسول اور گستاخ خدا سے قطع تعلق کا نام۔ اس آیت کریمہ میں 3 جماعتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، 3 گروہوں کا۔ پہلا گروہ تو وہ ہے جو اللہ رسول کا دشمن ہے۔ ایک گروہ کا ہمیں وہ پتہ چلا کہ ایک گروہ ایسا ضرور ہے اس دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے۔ پھر دوسرے گروہ کا پتہ چلا کہ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ ضرور کرتا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، وہ گروہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اللہ رسول کے جو دشمن ہیں ان سے وہ دوستی کرتا ہے۔ اور تیسری جماعت اور تیسرا گروہ اللہ نے جو بیان کیا، فرمایا کہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو حقیقی مومن ہے اور ایمان پر ایسے استقامت رکھے ہوئے ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے بھی نفرت کرتا ہے، ان سے بھی دور رہتا ہے، اور ان سے بھی نفرت کرتا ہے جو ان دشمنوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ، اور اسی تیسرے گروہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گروہ ہدایت پر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیابی کو پہنچی۔ اور پھر فرمایا یہ وہ ہے جو اللہ سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ کے رسول نے قرب قیامت کے تعلق سے پیشن گوئیاں فرمائی، انہی پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی، غیب داں نبی نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں میری امت میں فرقے بھی ہوں گے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حدیث پر کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے، بہت ساری احادیث وہ ہے جس پر کچھ فرقے مانتے کچھ فرقے نہیں مانتے، اختلاف کرتے، مگر یہ ایک واحد حدیث ایسی ہے جس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں۔ آئیے ذرا اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ہی ہم آج جائزہ لیں گے کہ حق پر کون ہے۔ آئیے یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے،
اور तिरमिजी की जिल्द नंबर 2 किताबुल ईमान बाब इफ्तिराकी हाज़िहिल उम्मा, यानी इस उम्मत में तफरीक का बयान, फिरकों का बयान। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तक सनद पहुँचा के हदीस रिवायत करते हैं। कहते हैं अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बनी इसराइला तफर्रक़त अला सिंतैनी व सबईना मिल्लता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगो, बेशक कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई। कौम बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाली कौम आपस में इख्तिलाफ करके, आपस में तफरीक करके, आपस में इख्तिलाफ के सबब से 72 फिरकों में बढ़ गई। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईना मिल्लता, और मेरी उम्मत इख्तिलाफ करके 73 फिरकों में बट जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत कितने फिरकों में बटेंगी? 73। और कौम बनी इसराइल कितने फिरकों में बटी? 72। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिवाय एक जमात के। कालू मन हिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, जन्नती जमात की निशानी क्या है? जन्नती जमात की पहचान क्या है? कैसे हम पहचानेंगे इन फिरकों के अंदर, इन जमातों के अंदर? ये 73 जमातों में कौन सी असल जमात है? कौन सी वो जमात है जिसका मनहज, जिसका रास्ता सिरात मुस्तकीम पर है, जिसका रास्ता आपकी सुन्नत के मुताबिक है, जो जन्नत में जाने वाली जमात है? कालू मन हिया या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें बताइए जन्नती जमात की निशानी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, जन्नती जमात की निशानी ये है मेरे साहबियों, जो मेरे और तुम्हारे अकीदे पर होगा, जो मेरे और सहाबा के अकीदे पर होगा। अब जरा इस हदीस को आप देखें, पहले इसकी कुछ तखारीज में बता दूं। इसको और भी मुहद्दिसीन ने लिखा, जैसे इमाम नसाई ने, इमाम इब्न बाजा ने, इमाम अबू दाऊद ने, मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत किया। और इमाम तिरमिजी ने फरमाया ये हदीस सही और हसन है। ये सही हदीस जिस पर हर फिरके का इत्तिफाक, कोई फिरका इस हदीस से इख्तिलाफ नहीं करता। मगर मैं इसी हदीस की रोशनी में दावे के साथ कहता हूं कि बरेली मकतब फिक्र, जिसको आज अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फिक्र कहा जाता है, यही हदीस बता देती है, यही हदीस में मुतय्यन हो जाता है कि जन्नती जमात अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फिक्र है। आप पूछोगे कैसे? मैं कहता हूं आओ इसी हदीस पर जरा गौर करें, उसी हदीस पर जिस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं, जमात इस्लामी का भी इख्तिलाफ नहीं, अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन का भी इख्तिलाफ नहीं, तबलीगी जमात वालों का इख्तिलाफ नहीं, देवबंदियों का इख्तिलाफ नहीं, अहले तशी हजरात का इख्तिलाफ नहीं, किसी फिरके का इख्तिलाफ नहीं। मगर आइए रसूलुल्लाह की हदीस पर गौर करें और देखें कि इसी हदीस में छुपा हुआ है, पोशीदा है कि अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फिक्र के अलावा जिसको आज मसलक के आला हजरत से नामजद किया जाता है, वही जमाने में फी जमाना हक पर है। कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना बनी इसराइला तफर्रकत अला सिंतैनी व सबईना मिल्लता, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, कौमे बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे। ये खबर कौन सी है? ये खबर माजी की खबर है, ये गुजरे हुए जमाने की खबर है। जो हो चुका 72 में बढ़ चुके, 72 हो चुके, ये गुजरे हुए की खबर। मेरी उम्मत व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व सबईना मिल्लता, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी, बटी नहीं है, बटेंगी। मुस्तकबिल की खबर है, ये मुस्तकबिल की बात नबी बता रहे हैं। कुल्लुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, मुस्तकबिल की खबर। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक जमात के, मुस्तकबिल की खबर। तो मालूम हो गया कि नबी वो है जो माजी की भी खबर देता है, नबी वो है जो मुस्तकबिल की भी खबर देता है। अभी बटी नहीं है, ये हाल की खबर, और जमाने माजी की खबर देना, हाल की खबर देना, मुस्तकबिल की खबर देना, ये कहलाता है गैब। और अहले सुन्नत का दावा, अहले सुन्नत का अकीदा कि नबी गैब दा है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत,
نبی غیب دا ہیں تو جو نبی کے غیب کو مانتے ہیں وہی جماعت حق پر ہے. جو نبی کے غیب کا انکار کرتے اور جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, تو وہ حدیث پہ اتفاق تو رکھتے لیکن حدیث کے اندر جنتی ہونے کی بشارت ان کے لیے ہرگز نہیں ہے. اور اس میں بتاؤں پھر نبی نے کیا کہا؟ صحابہ نے پوچھا قالوا من ہیا یا رسول اللہ, جنتی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ خاموش ہے اور صحابہ رسول کی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. گویا صحابہ کا عقیدہ یہاں معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی غیب دا ہوتا ہے جو ماضی کی بھی خبر دیتا ہے, مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے. یہ صحابی کا عقیدہ پتہ چلا. اور اس کے بعد دیکھے اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار, کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں, سب کے سب جہنم میں. جہنم میں جانے کا سبب کفر, جہنم میں جانے کا سبب گمراہیت, جہنم میں جانے کا سبب سنت سے ہٹنا, جہنم میں جانے کا سبب دین کو چھوڑنا, جہنم میں جانے کا سبب دین سے مرتد ہو جانا, دین کو پشے پشت ڈال دینا, اللہ رسول کی توہین کرنا, اللہ رسول کی گستاخی کرنا. یہ قرآن کی آیت نے متعین کر دیا. تو نبی نے کہا سب کے سب جہنمی, 72 جہنمی, ایک جماعت جنت میں. تو اب جو کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو, کسی کو جہنمی نہ کہو, معلوم ہو گیا رسول کی سنت پر عمل نہیں کر رہے. میرے نبی نے 72 کو جہنمی کہنے میں ہچکچایا نہیں. آج پوری دنیا میں سوائے بریلی مکتبہ فکر ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے سب جہنمی ہم جنتی. یہ نبی کا طریقہ کہ نبی نے کہا سب جہنم میں. تو جب ہمارا نبی 72 کو کافر کہنے میں ہچکچایا نہیں, ہم بھی کسی کو گستاخی کی بنا پر کافر کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. اسی حدیث میں پوشیدہ ہے. اور پھر آئیے آگے. اب رسول اللہ سے صحابہ پوچھ کیا رہے ہیں, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے جنتی جماعت کی نشانی. تو نبی نے تو یہ کہنا چاہیے تھا جنتی جماعت کی نشانی وہ جو قرآن پڑھیں گی, جنتی جماعت کی نشانی جو نماز بہت پڑھیں گی, جنتی جماعت کی نشانی جو جماعت لے لے کے نکلیں گی لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گی, جنتی جماعت کی نشانی ہے جو میری سنت پر ہوں گی, جو میرے طریقہ پر ہوں گی. صرف یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے, بلکہ نبی نے کیا فرمایا, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گا. یعنی بشارت دے رہے ہیں کہ صرف میرا طریقہ لے لیں گے تو بھی جنتی نہیں ہو سکتے. دین ادھورا لیا, دین اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک صحابہ سے بھی پورا دین نہ لے لو. تو صحابہ سے کیا لینا ہے, صحابہ کیا دیں گے؟ سنت تو بتانے والے نبی, قرآن تو لانے والے نبی, قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانے والے نبی, نماز نبی نے دی, حج نبی نے دیا, زکات نبی نے دی. تو صحابہ سے سب صحابہ نے لیا ہے. تو صحابہ سے اہل سنت کو لینا کیا ہے, جنتی فرقے کو لینا کیا ہے؟ صحابہ اس میں شامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں تعظیم رسول سب سے اہم عبادت, تعظیم رسول ایمان کی جان. اور تعظیم کیسے کی جاتی ہے میرے صحابہ سے سیکھو. جب تک صحابہ کو نہ دیکھو گے, تعظیم نہ کرو گے اور تعظیم نہ سیکھو گے تو زکات تو لے لو گے لیکن جنتی نہیں بن سکو گے, نماز تو لے لو گے لیکن جنتی نہیں بن سکو گے, حج تو لے لو گے جنتی نہیں بن سکو گے. کیوں؟ یہ عبادات یہ مقبول بارگاہ ہونے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں مگر عبادت قبول تب ہوتی ہے جب ایمان مضبوط ہو, جب ایمان کی بنیادیں مضبوط ہو, جب ایمان کی جڑ مضبوط ہو. درخت کی جڑ کمزور ہو تو پھل اچھے نہیں ہوتے, درخت قائم نہیں ہوتا. درخت کی جڑ ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ امام بخاری نے کتاب الایمان میں جلد اول میں بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا, تم میں اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا, تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے باپ سے نہ کرتا ہو, جتنی اپنی اولاد سے نہ کرتا ہو, جتنی اپنے عزیز و اقارب سے نہ کرتا ہو. والناس اجمعین, تمام دنیا کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے نہ کرتا ہو. ان سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو تعظیم رسول, محبت رسول, ایمان اور تعظیم نبی کی کیسے کی جائے تمہیں صحابہ سے سیکھنا پڑے گا. تو آج کچھ جماعتوں نے کیا کہا, ہم تو صرف قرآن و حدیث لیں گے, ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. معلوم ہو گیا یہ بھی نکل گئے, یہ تو سب سے پہلے نکلے. میں نام نہیں لوں گا, آپ کی دانش پر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ سمجھتے جائیں کون کون سی جماعتوں کی میں آج نشاندہی کر رہا ہوں. ایک جماعت نے کہا ہم صرف سنت,
अलैकुम बिसुन्नती अलैकुम मिन सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। सहाबा की सुन्नत खुलफा की, बाकी दूसरे सहाबा मयार नहीं, बाकी दूसरे सहाबा हुज्जत नहीं। मगर रसूल ने ये नहीं कहा कि सिर्फ खुलफा, फरमाया असहाबी, मेरे असहाब, मेरे सहाबा, तमाम सहाबा के लिए कहा। और फिर कैसा कहा कि सिर्फ खुलफाए राशिदीन नहीं, ये तो आफताब है हिदायत के, मगर मेरे बाकी सहाबा का आलम क्या है? मेरे सहाबा का आलम यह है असहाबी कान नजूमी फबे अय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। ऐ लोगों, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद, तो सहाबा को भी शामिल किया। किसी ने मुझसे पूछा क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं फिर देवबंदी हो जाते हैं? क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं तबलीग में चले जाते हैं? क्या वजह है कि लोग आपका फिरका छोड़कर कुछ शिया हो जाते हैं, कुछ फिरके छोड़कर देवबंदी हो जाते हैं, कुछ गैर मुकल्लिद हो जाते हैं? मैंने जवाब दिया, इसी जवाब में तो हमारा हक होना छुपा हुआ है। वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं, बोलते हैं मगर समझते नहीं। इसी बात में तुम्हारे छुपा हुआ है कि हम हक पर है। तुम कहते हो क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं फिर वहाबियत की तरफ जाते हैं? किसी भी कट्टर से कट्टर वहाबी को पकड़ो, ताहिर ग्यावी को पकड़ लो, पता लगाओ नसब का कि बाप कौन था। दावे से कहता हूं सुन्नी निकलेगा, इबार वो फातिया नियाज वाला। और अगर बाप नहीं निकला तो दादा तो यकीनन निकलेगा। और अगर किस्मत खराब है दादा भी बदबूदार था तो परदादा तक तो बात गुंजाइश खत्म हो जाती है। किसी भी कट्टर से कट्टर खबीज को पकड़ो, आपके मोहल्ले का जो सबसे बदबूदार हो उसको पकड़ो और मालूम करो अब्बा क्या थे, तो वो एक ही जुमला कहेगा, हमारे अब्बा बिद्दतों में थे, अल्लाह ने हमको तौफीक दी। अच्छा, तौफीक बाद में आई, हिदायत पहले थी कि बाद में थी? हमारे दादा तो वही सब करते थे, कबर पूजवा थे, कबर पूजते थे, फातिया देते थे, नजरो नियाज करते थे। दादा सुन्नी मिलेगा, बाप सुन्नी मिलेगा, परदादा सुन्नी मिलेगा, किसी को भी देखो आप। और मैं एक बात बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, नजीर हुसैन दहलवी से पहले दिल्ली में कोई गैर मुकल्लिद हो तो उसका नाम बताओ। नजीर हुसैन दहलवी से पहले पूरे दिल्ली के अंदर कोई गैर मुकल्लिद हो उसका नाम बताओ। सनाउल्लाह अमृतसरी से पहले अमृतसर में कोई गैर मुकल्लिद हो तो नाम बताओ। मोहम्मद जूनागढ़ी से पहले जूनागढ़ में कोई गैर मुकल्लिद हो तो नाम बताओ। इधर आप आ जाएं और दूसरी तरफ इनके जितने नवाब सिद्दीक हसन भोपाली से पहले पूरे भोपाल में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। और अशरफ अली थानवी से पहले कोई न्याज का कायल ना हो वो बताओ। गंगोई से पहले कोई न्याज और फातिया का कायल ना हो तो बताओ। आप खंगाल जालिए, इनसे पहले हिंदुस्तान में यह सुन्नियत का आलम था कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मसनवी में अपने कशार में कहते हैं कि हिंदुस्तान वो शहर वो मुल्क है जहां पर दरिया में शिकार करो, दरिया की जो मछली निकलती है वो भी सुन्नी निकलती है, दरिया की मछली भी सुन्नी निकलती है। तो आप जितने पहले देखे सब सुन्नी। अब तुम खुद कहते हो कि जमातें अब बनी, लोग जमात में जा रहे हैं। मैंने कहा इसी जुमले में हक्कानियत छुपी है। तुमने कहा क्या वजह है लोग देवबंदी होते हैं, क्या वजह है, कहां कमजोरी है? ये कमजोरी देखना हमारे और हमारे उलमा का काम है कि हम देखें कि कमजोरी क्या है, कहां कमजोरी की जिसकी बिना पर लोग तुम्हारी बदबूदार जमात में जा रहे हैं। मगर तुम्हारे सवाल में ये बात छुप आ गई, रोशन हो गया कि तुम खुद कह रहे हो कि ये वहाबी बनते हैं। पहले क्या थे? तो पहले सुन्नी थे, तो जो सुन्नी थे वो असल थे और जो असल से हटे वो फिरका हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। जो हटे वो फिरका हुए। एक बाप की 7 औलाद, 7 बेटों की असल बाप। जो बेटा घर छोड़ के निकल गया तो ये बताओ वो 7वां बेटा गद्दार हुआ कि वो 6 बेटे गद्दार हुए? अजीब मंतिक है। वहाबियत की तरफ तुम जाते हो और वहाबियत की तरफ जाने के बाद सवादे आजम को कहते हैं कि बिद्दती मुशरिक है। हटे तुम, बागी तुम हुए। तो जिसने बगावत की अपनी असल से की, और असल क्या थी? नबी ने फरमाया जो असल से हटेगा कुल्लुम फिन्नार।
जो असल से निकलेगा। नबी ने कहा निकलेंगे, निकले हैं नहीं कहा। तो मैं चैलेंज से कहता हूं, तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास कांदेलवी से पहले तबलीगी जमात का वजूद कहां हिंदुस्तान में बताओ। नजीर हुसैन से दहलवी से पहले दिल्ली में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। सना अमृतसरी से अमृतसर में पहले कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। मोहम्मद जूनागढ़ी से पहले जूनागढ़ में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। तो तुम जिंदगी भर नहीं बता सकते। तो मालूम हो गया कि तुम अपनी असल से हटे हो, और जो असल से हटे वो 72 बनते जा रहे हैं। और जो आज तक असलाफ के तरीके पर है, अपने बुजुर्गों के तरीके पर है, हम आज भी उसी तरीके पर है। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, नबी के हुक्म से आए थे, अपनी मर्जी से नहीं आए थे। नबी ने भेजा, ईमान में हमको दाखिल करवाया गया। हमारे जद्दे आला ना उस वक्त गरीब नवाज से हटे थे, ना आज हम आज हटे। तो कल भी असल गरीब नवाज थी। 800 साल पहले 800 साढ़े 800 साल 886 उर्स गुजर चुका। कितना हुआ है? 900 पूरा होने वाला है। 900 साल हम पहले हमारी हिंदुस्तान में असल गरीब नवाज थे। न हमारे बाप दादा असल से हटे थे, ना आज हम असल से हटे। जो हट गए हैं, जो गरीब नवाज के गुंबद को बिद्दत बोल रहे हैं, जो गरीब नवाज की चादर को बिद्दत बोल रहे हैं, समझ में आ गया असल से हटकर कुल्लुम फिन नहार। और ये तुम जो कहते हो साहब हमारी जमात बढ़ रही है, मैंने कहा बढ़ नहीं रही है, और बढ़ेंगी। आप किस खुशफहमी में? बढ़ेंगी। इसलिए नहीं बढ़ेंगी क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नबी का कौल पत्थर की लकीर है। हमारा नबी झूठा नहीं है। इनके यहाँ तो खुदा भी झूठ बोलता है मेरे पास किताब में, किताबें लाया हूं, फतावे रशीदिया यहाँ मौजूद है। इसमें लिखा है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। तो तुम्हारे तो खुदा भी झूठ बोलता है, हमारे तो नबी नहीं झूठ बोलता, तो खुदा क्या बोलेगा? अरे नबी छोड़ो, हमारे यहाँ का बुजुर्ग झूठ नहीं बोलता। हमारे यहाँ तो आला हजरत कभी झूठ नहीं बोले, तो हमारे नबी क्या झूठ बोलेंगे? तो नबी ने कहा पत्थर की लकीर। तो नबी ने कहा 72 जन्नत में जाएंगे। अब 72 को एक तरफ रखो और जन्नत को एक तरफ, जन्नती को रखो। मेजॉरिटी किसकी दिख रही है? 72 की। और इतने भी नाकाफी होंगे। हदीस पढ़ो, बुखारी पढ़ो। बेइश्क़ मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। बुखारी में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम में जहन्नमी डाले जाएंगे। जहन्नम कहेंगे हाल मजीद और चाहिए, यानी 72 जाने के बाद भी जहन्नम भरेगा नहीं, तो बढ़ते जाओ, जहन्नम की खुराक बनते जाओ। तो बहरहाल बात बहुत फैल गई, मैं समेटना चाहता हूं, कहना बहुत कुछ है। तो यह हदीस वाज़े कर रही है कि 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में। और पहचान जो साहबा के अकीदे पर होंगे और जो नबी के अकीदे पर होंगे। नई बस्ती निजामुद्दीन दिल्ली में एक जमात कायम की गई। मैं बहुत शॉर्टकट में आ रहा हूं, तमहीद को अब ज्यादा नहीं फैलाने का वक्त है। दावा यह किया गया उस जमात को बनाने के बाद कि लोग शिर्क में मुब्तला है, शिर्क से लोगों को बचाना है। लोग बिद्दतों में मुब्तला है, लोगों को बिद्दत से बचाना है। लोग बेराह रवी के शिकार है, उनको राह पर लाना है। लोग नमाजों को तर्क कर चुके हैं, कलमे के मफहूम को नहीं जानते, कलमे को नहीं पढ़ पाते हैं, कलमे को समझते नहीं है, कलमा और नमाज की तरफ लाना है। जमात कायम की मौलाना मोहम्मद इलियास कांदेलवी साहब ने। मौलाना मोहम्मद इलियास कांदेलवी दिल्ली के रहने वाले, इन्होंने जमात कायम की नई बस्ती निजामुद्दीन से। जमात का नाम रखा तबलीगी जमात। अब यहाँ पे एक बात बड़े गौर से सुने, एक एक चीज का हवाला देने के जिम्मेदार। रुपयों का मैं चैलेंज नहीं करूंगा, इनके पास बहुत रुपया, इनको रुपयों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 1 लाख लो, ये लो, वो नहीं। मैं कहता हूं अगर तुम मेरी कोई भी एक बात, एक हवाला भी गलत साबित कर दो तो अपनी गुलामी में मुझे ले लो, तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। एक एक हवाला दिखाने का जिम्मेदार। जब तबलीगी जमात के बारे में हमारे यहाँ कोई आलिम बात करते तो ये बड़े सफाई से कह देते हैं, मेरे साथ भी खुद ऐसे मामलात आए कुछ। साहब आप जिनकी किताबें बताते वो उलमाए देवबंद है, तबलीगी जमात अलग है, इनका कोई इख्तलाफ से लेना देना नहीं। इनका काम बिचारों का, ये तो गरीब जमात है, ये बोरा बिस्तरा सब लेकर पीठों पे कंधों पे लाद के ये शहर शहर नगर नगर डगर डगर इसलिए जाते हैं घर बार छोड़ के लोग नमाजी बन जाए।
لوگ متقی بن جائے، دین کی طرف آئے. جو آپ بتاتے کہ فلاں مولانا نے یہ لکھا، وہ دیوبند کے عالم ہے، تبلیغی جماعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. میں کہتا ہوں یہ کسی عام ناواقف مسلمان کو بتائیے، کم سے کم یہاں تو نہیں چلے گا. مولوی الیاس صاحب کے پیر و مرشد جن سے وہ مرید ہوئے، ان کا نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی. دیوبند سے تعلق کیسا ذرا جوڑتے جائیے. مولانا رشید احمد گنگوہی کون ہے؟ پیر و مرشد ہے، پیر صاحب ہے کس کے؟ مولانا الیاس کاندھیلوی کے. تبلیغی جماعت کا جنہوں نے نصاب لکھا جو فضائل اعمال کے نام سے چھپتا ہے، مولانا زکریہ صاحب، یہ مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے. مولوی قاسم نانوتوی وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہے. مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب جب بڑے ہوئے تو دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا. ان کے پہلے استاد مولانا محمود الحسن صاحب، جن کا ترجمہ قرآن چھاپا بھی جاتا ہے. سعودیہ نے بھی ان کا ترجمہ چھاپا ایک زمانے میں. اب آج کل سعودیہ والے ان کو جوتے مار رہے ہیں. ابھی وہ وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. ان کے خلاف کچھ سعودیہ میں یہ اب ہم کو بولتے ہیں نا. ابھی ایک سوال بھی آیا تھا کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں ہمارا تو چھوڑیے، اپنی خیر لیجئے. القول البلیغ، یہ سعودیہ کے مفتیوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی جس میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہے، تبلیغی جماعت والوں کو، علماء دیوبند کو. اور حالت کی کرامت کے قربان، جب اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لایا تھا تو انہوں نے سب سے بڑا بہانہ یہ کیا تھا کہ ہماری عبارتوں میں وہ کفریات نہیں ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب نے ہماری عبارتوں کی غلط مفہوم بیان کیے. ان سعودیہ کے عالموں کو، اس زمانے کے جو ترکی سنی عالم تھے، ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی. اردو عبارتوں کو عربی میں غلط طریقے سے ڈھالا اور غلط مفہوم عربی میں بتا کر ان سے کفر کا فتویٰ لایا. ہماری عبارتوں کا مطلب نہیں. سعودی نجدی مفتیوں نے کیا کیا؟ خود اردو زبان سیکھی اور انہی عبارتوں پہ حکم کفر لگایا جس پر اعلیٰ حضرت لگا چکے وہی کتابوں پہ. تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو اردو سمجھا اور اردو سے جو عربی کیا وہی اعلیٰ حضرت نے کیا تھا. ایک چیز تو ابھی تو ان کا بھی وہاں سے بھی بائیکاٹ ہے، ان کو بھی کافی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو بہرحال کسی زمانے میں محمود الحسن صاحب کا ترجمہ سعودیہ نے چھاپا تھا، اب بند کر دیا. محمود الحسن ان کے پہلے استاد مولانا الیاس کاندھیلوی کے. ابتدائی تعلیم محمود الحسن سے حاصل کی مولانا مولوی الیاس صاحب نے، اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو مزید علم کے لیے مولانا خلیل احمد امبیٹھی سے انہوں نے پڑھا. مولانا خلیل احمد امبیٹھی مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد. کتنے تعلقات ہو گئے دیوبند سے گہرے. پھر اس کے بعد منظور نعمانی جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ اور کارکن بنے. منظور نعمانی دیوبند کے فارغ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے. پوری زندگی اہل سنت سے مناظرہ کرنے گزار دی. یہ سب تعلقات ہے. ابو الحسن ندوی جو ندوۃ العلماء کے بانی تو نہیں تھے، محتمم تھے، ابھی ہمارے علیمیہ ندوی بولتے تھے ان کو. ان کا بھی تبلیغی جماعت سے گہرا تعلق رہا. اور سب سے مستند جو کتاب ان کے حالات، مولانا الیاس کی حالات پر مانی جاتی ہے، وہ جناب ابو الحسن ندوی صاحب کی کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت. اب آئیے مولانا الیاس صاحب جو دیوبند کے تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر ہے، جس کو تبلیغی جماعت دھو رہی ہے آج، ان کا مقام و مرتبہ دیوبندیوں کے نزدیک کیا ہے، اس کے لیے آئیے پہلی میں کتاب آپ کو پروجیکٹر پہ دکھا رہا ہوں. یہاں پہ ٹیبل پہ ایک ایک کتاب موجود ہے. اعلان کر دوں اگر پروجیکٹر پر شبہ ہو کسی کو بھی تو بعد میں میرے قیام گاہ پر جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں پر آ کر بھی کتاب کو دیکھ کر تصدیق کر سکتا ہے. یہ کتاب کا نام یہ مولانا محمود الحسن صاحب کی کتاب ہے، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت. آئیے ذرا اس میں دیکھیں کہ ان کا مقام کیا ہے مولانا الیاس صاحب کا. اس کتاب کا صفحہ نمبر 51 52 51 52 51 پہ لکھا جاتا ہے امی بی، یعنی مولانا الیاس صاحب کی نانی. امی بی مولانا پر بہت شفیق تھی، فرمایا کرتی تھی کہ اختر، ان کا لاڑ کا نام گھر میں مولانا الیاس صاحب کا کیا تھا؟ اختر. فرمایا کرتی تھی کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے. مولانا محمد الیاس صاحب میں ابتدا سے صحابہ اکرام کی والہانہ شان کی ایک ادا اور ان کی دینی بے قراری کی ایک جھلک تھی، جس کو دیکھ کر مولانا محمود حسن ان کے استاد یعنی صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الہند بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں.
یعنی ان کی نانی کے بقول مولانا الیاس کاندھلوی جو تھے، یہ صحابہ کی خوشبو آتی تھی ان کے جسم سے، اور ان کی نانی کو ان کے ساتھ صحابہ چلتے پھرتے نظر آتے تھے. تو انڈائریکٹلی بتانا کیا چاہتے، ان کا مقام کیا تھا؟ پھر کیا نبی تھے، پیغمبر تھے؟ تو اب چلو اگر پیغمبر نہیں تھے، یہ ہمارا غلط قیاس ہے، تو کم سے کم صحابہ کی شان تھی، صحابہ کی شان جھلکتی تھی اور صحابہ کی خوشبو آتی تھی ان سے معاذ اللہ. تو کیا رسول اللہ کے صحابی کے ہم پلہ تھے؟ یہ کتنی بڑی صحابہ کی توہین ہے. جبکہ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی نہ دو. قسم وحدہ لا شریک کی، میرا کوئی صحابی اگر ایک مد، ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے.